دنیا کے 7 بڑے عجوبوں میں شامل ایک عجوبہ اور معروف تخلیق دیوار چین ہے۔ دیوار چین چین کے شمال میں واقع 21,000 کلومیٹر طویل دیوار ہے۔ اس دیوار کے متعلق دلچسپ حقائق سے آج تک اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو دیوار چین سے متعلق چند حقائق کے متعلق آگاہ کریں گے کہ دیوار چین کو کس بادشاہ نے کب اور کیوں تعمیر کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 صدی قبل مسیح میں چین کے شہنشاہ شی ہونگ نے مختلف ریاستوں میں بنے ہوئے اس ملک کو متحد کر کے ایک مملکت میں بدل دیا۔ 221 قبل مسیح میں اسے سارے چین کا شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ قبل مسیح زمانے میں منگول اور تاتار، جو کہ وسطی ایشیا میں بہت طاقتور تھے، چین کے دشمن سمجھے جاتے تھے۔ چین کے بادشاہ چن شی ہونگ نے دیوار چین کی تعمیر ان دشمنوں سے بچنے کے لیے کروائی تھی، جس کی ابتدا چین اور منچوکو کی سرحد کے پاس سے کی گئی تھی۔ اس کے بعد بے شمار بادشاہ آتے رہے اور حکومت کر کے چلے گئے، مگر اس دیوار کی تعمیر ہوتی رہی۔ منگولیا اور تبت کے علاقوں تک پھیلی ہوئی اس دیوار کی لمبائی 13,000 میل، چوڑائی نیچے سے 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ ہے۔ یہ 30 فٹ تک اونچی ہے۔ ہر 200 گز کے بعد پہرا دینے کے لیے مضبوط پناہ گاہیں بھی تعمیر کی گئی ہیں۔ چین شی ہونگ کے بعد آنے والے شاہی خاندانوں نے بھی اس کی تعمیر جاری رکھی، جس میں قابل ذکر منگ خاندان نے اس دیوار کی تعمیر پر خاص توجہ دی۔ دفاع کے علاوہ اور بہت سے کارآمد مقاصد کے لیے اس دیوار کو استعمال کیا گیا، جیسا کہ سرحدوں کی رکھوالی کرنا، شاہراہ ریشم کے راستے لائے گئے سامان پر کسٹم ڈیوٹی نافذ کرنا، تجارت کی حوصلہ افزائی اور سلطنت کے اصولوں کے مطابق قابو میں لانا اور امیگریشن اور ہجرت کو کنٹرول کرنا ان مقاصد میں شامل تھا۔ جبکہ دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اس دیوار پر واچ ٹاور، فوجی بیرک اور بیرک چھاؤنیاں بنائی گئیں۔ اس تاریخی دیوار نے راہداری کی خدمات بھی سر انجام دی۔ 1346 میں ابن بطوطہ کے چین کے سفر پر لکھی گئی ایک کتاب میں اس دیوار کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے 60 دنوں کی مسافت پر مشتمل اس دیوار کو ذوالقرنین کے یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے لیے تعمیر کی گئی دیوار سے تشبیہ دی ہے۔ اس طرح دنیا کے بہت سے قدیم سیاحوں نے اس دیوار کا ذکر اپنے سفر ناموں میں کیا ہے۔ بعد ازاں اینگلو چائنیز لڑائی میں شکست کے بعد جب چین نے غیر ملکی تاجروں اور سیاحوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دی تو یہ دیوار سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بن گئی، جنہوں نے اس عظیم دیوار کی مقبولیت میں چار چاند لگا دیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ واحد شاہکار ہے جو اسپیس اور چاند سے دیکھا جا سکتا ہے، پر بعض کے نزدیک اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ لیکن 350 کلومیٹر ہائٹ سے دوربین کی مدد سے اس دیوار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دیوار کو سیمنٹ، بڑے بڑے پتھروں، اینٹوں اور مٹی کے صفوف سے بنایا گیا ہے۔ یہ اب تک دنیا کی طویل ترین تعمیر ہے۔ اس کو تعمیر کرتے وقت ہزاروں مزدور بڑے بڑے پتھروں کے گرنے، تھکاوٹ، بیماریوں، جانوروں کے حملوں اور بھوک سے لقمہ اجل بن چکے تھے۔ کہتے ہیں ان دیواروں میں ان کو دفن کیا جاتا تھا۔ اس کو تعمیر کرنے کے لیے درکار مزدور سپاہیوں اور قیدیوں پر مشتمل تھے۔ چین کے 19 شاہی خاندانوں نے اس دیوار کی تعمیر میں اپنا اپنا حصہ ڈال رکھا ہے اور 7ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 16ویں صدی عیسوی تک 2000 سالوں میں اس کو تعمیر کیا گیا۔ مطلب اس دیوار کی تاریخ 2000 سے زیادہ سالوں پر مشتمل ہے۔ چین کے لوگ اب تک اس پر ناز کرتے ہیں، مگر افسوس اس دیوار کی موجودہ حالت پہلے جیسی نہیں رہی۔ 2012 میں چین کے ثقافتی ورثے کی ایک رپورٹ کے مطابق قدرتی آب و ہوا اور زمینی کٹاؤ اور اس کے گرد آباد گاؤں کے لوگوں نے اس کی اینٹیں چرانے کی بدولت تقریباً 2000 کلومیٹر تک اس عظیم دیوار کا 22% حصہ ختم ہو چکا ہے۔